نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ مرد اور عورت پر کن کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، اس کی وضاحت درکار ہے۔ الجواب حامداً و مسلیاً اما بعد۔ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے غسل فرض ہونے کے 3 وجوہات ذکر کی ہیں، جو کہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں نمبر وار۔ پہلے نمبر پر جنابت، دوسرے نمبر پر عورت کا ماہواری سے پاک ہو جانا، اور تیسرے نمبر پر عورت کا نفاس سے پاک ہو جانا۔ پھر جنابت لاحق ہونے کے 2 اسباب ہیں۔ پہلے نمبر پر عورت یا مرد سے کسی صورت میں بھی شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا یا خود نکالنا، چاہے یہ منی کسی کو دیکھنے، کسی کا تصور کرنے یا کسی کو چھونے سے نکلے، یا نیند کی حالت میں احتلام ہو جانے سے نکلے۔ دوسرا، مرد کی شرمگاہ کا عورت کی اگلی شرمگاہ میں داخل ہونا، اگرچہ انزال نہ ہو، لہٰذا اس صورت میں محض حشفہ یعنی مرد کے عضو تناسل کا اگلا حصہ کے داخل ہونے سے ہی دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا، جیسے کہ فتاوی ہندیہ کے اندر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 پہ، اور الفصل الثالث فی المعانی الموجبۃ للغسل، اور اس کے اندر ذکر ہے منہا الجنابۃ وہی تثبت بسببین احدہما خروج المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ من غیر علاج باللمس او النظر او الاحتلام او الاستمناء، کذا فی محیط السرخسی من الرجل والمرأة فی النوم والیقظۃ، کذا فی الہدایہ، وتعتبر الشہوۃ عند انفصالہ عن مکانہ لا عند خروجہ من رأس الاحلیل، کذا فی التبیین۔ تو اسی طرح تشریح کی گئی ہے، وما علینا الا البلاغ۔